بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 140۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خاص کا حکم اور تطبیق کی مثال، مہر کے بغیر نکاح۔ خاص کا حکم چل رہا تھا کہ خاص سے خاص حکم واجب ہوتا ہے قطعی طور پر، اور اس کی مثالیں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان فرما رہے تھے۔ پہلی مثال ثلاثۃ قروء کی دی ہے، اور دوسری مثال انہوں نے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کی دی ہے، جس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا کہ طلاق فسخ ہے یا خلا فسخ ہے یا طلاق ہے۔ پچھلے سبق میں یہ بیان کیا۔ آج کے سبق میں تیسری اور چوتھی مثال ہم ذکر کریں گے۔ تیسری مثال ہے ان تبتغوا باموالکم۔ فرماتے ہیں وقولہ تعالی ان تبتغوا باموالکم، الباء لفظ خاص یوجب الالصاق فلا ينفك الابتغاء الطلب، وهو العقد الصحيح عن المال اصلا، فيجب بنفس العقد بخلاف الفاسد، فإن المهر لا يجب بنفس العقد إذا كان فاسدا، خلافا للشافعي رحمه الله. والخلاف ها هنا في مسألة المفوضة التي نكحت بلا مهر أو نكحت على أن لا مهر لها، لا يجب المهر عند الشافعي رحمه الله عند الموت، وأكثرهم على وجوب المهر إذا دخل بها، وعندنا يجب كمال مهر المثل إذا دخل بها ومات أحدهما۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ان تبتغوا باموالکم، اس میں لفظ با خاص ہے جو الصاق کو واجب کرتا ہے، لہٰذا یہ ابتغاء یعنی طلب سے جدا نہیں ہوگا، اور وہ عقد ہے، وہ عقد صحیح مال سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ نفس عقد کے ساتھ ہی واجب ہو جائے گا بخلاف فاسد کے، کیونکہ مہر نفس عقد کے ساتھ واجب نہیں ہوتا جبکہ فاسد ہو، بخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہاں جو اختلاف ہے یہ مفوضہ کے مسئلے کے بارے میں ہے، جو بغیر مہر نکاح کرے یا نکاح کرے شرط پر کہ اس کے لیے مہر نہیں ہے، تو مہر واجب نہیں ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک الموت، اور اکثر علماء کرام اکثر شوافع ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مہر واجب ہو جائے گا جب اس کے ساتھ دخول کرے، اور ہمارے نزدیک پورا مہر مثل واجب ہو جائے گا جب اس کے ساتھ دخول کرے یا اس سے ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے۔ پہلے مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت بغیر مہر کے نکاح کرے یا نکاح کے یہ طے کرے کہ مہر نہیں ہوگا میرے لیے، یعنی اپنے آپ کو سپورٹ کر دے، تو اس صورت میں مہر واجب ہوگا کہ نہیں؟ تو اس میں احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ مہر مثل واجب ہو جائے گا، یعنی جب عورت کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو تو اس صورت میں جو رائج اور عرف میں مہر اس جیسی عورت کے لیے دی جاتی ہے وہ مہر واجب ہو جائے گی۔ تو ہم احناف کے نزدیک مہر ہر صورت میں یہ نکاح کے ساتھ اگر ذکر کرے یا نہ کرے یہ خود بخود واجب ہو جائے گی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر مہر کو مقرر نہ کریں تو اس سے پھر وہ مہر واجب نہیں ہوگی۔ اور البتہ پھر شافعیہ کا دو مسلک ہے۔ ایک مسلک یہ ہے کہ اگر مقرر نہ کرے تو یہ مہر واجب نہیں ہوگی، اور اکثر شوافع کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دخول کرے تو پھر یہ مہر واجب ہو جائے گی۔ تو اب استدلال کی طرف آتے ہیں۔ استدلال یہ ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نکاح کے بارے میں فرماتے ہیں ان تبتغوا باموالکم، کہ آپ اپنے مالوں کے ساتھ اس کو طلب کرو، تو یہاں لفظ با آیا ہے، اور با جو ہے الصاق کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نکاح مال کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی مال اس کے ساتھ خود بخود آ جائے گا۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ اگر مہر ذکر نہ کرے یا مہر کو مقرر نہ کرے تو اس کے باوجود نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن مہر کے ذکر نہ کرنے سے بھی مہر واجب ہو جائے گا، کیونکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ نکاح آپ طلب کریں گے جو متصل ہوگا مال کے ساتھ، تو گویا یہ خود بخود مال اس میں آ جائے گا. تو اس میں لفظ با خاص ہے جو الصاق کو واجب کرتا ہے، لہٰذا یہ ابتغاء یعنی نکاح اس کے بغیر صحیح عقد اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا نفس عقد کے ساتھ یہ واجب ہو جائے گا. بخلاف نکاح فاسد اس میں نفس عقد کے ساتھ مہر واجب نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ مسئلہ ہے. اس میں بھی احناف نے اس با کی وجہ سے یعنی جو لفظ خاص ہے با الصاق کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی سے اس مسئلے میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اختلافی مسائل ہے اس میں صرف یہ دلائل نہیں ہے طرفین کے، لیکن چونکہ یہاں ہم نے خاص کا جو قاعدہ ہے اس کو متفرق کرنا ہے، اس کو منطبق کرنا ہے. اس کے منطبق کرنے کے لیے صرف اس دلیل کی متعلقہ دلیل کی ہم تشریح کر رہے ہیں، باقی اس مسئلے میں طرفین کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جو فقہ کی کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں. چوتھی مثال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے یہ دی ہے، وقولہ تعالیٰ قد علمنا ما فرضنا علیہم خص فرض المہر ای تقدیر خص فرض المہر ای تقدیرہ بالشارع فیکون ادناہ مقدرا خلافا لہ لأن قوله فرضنا معناه قدرنا وتقدير الشارع إما يمنع الزيادة أو يمنع النقصان والأول منتف لأن الأعلى غير مقدر في المهر إجماعا فتعين الثاني فيكون الأدنى مقدرا ولما لم يبين ذلك المفروض قدرناه بطريق الرأي والقياس بشيء هو معتبر شرعا في مثل هذا الباب أي كونه عوضا لبعض الأعضاء الإنسان وهو 10 دراهم فإنه يتعلق بها وجوب قطع اليد وعند الشافعي رحمہ اللہ تعالیٰ کل ما یصلح ثمنا یصلح مہر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہمیں معلوم ہے وہ مقدار جو ہم نے ان مردوں پر عورتوں کے لیے فرض کیا ہے. تو اس میں مہر کے فرض کو خاص کیا گیا ہے، یعنی شریعت نے اس کی مقدار مقرر کی ہے، تو گویا اس کا جو ادنیٰ ہے وہ مقرر ہوگا بخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرضنا اس کا معنی قدرنا ہے، یعنی ہم نے مقدار مقرر کی ہے، اور شارع کی مقدار مقرر کرنا یا تو یہ اس کا معنی ہوگا یا تو زیادت کو منع کرے گا اور یا کم کو منع کرے گا، اور پہلا منتفی ہے کیونکہ اعلیٰ بالاتفاق مہر میں مقرر نہیں ہے، تو لہٰذا دوسرا معنی متعین ہو جائے گا اور ادنیٰ مقدر ہو جائے گا. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرض مقدار بیان نہیں کی ہے تو ہم نے اس کو بیان کر دیا قیاس و بطریق ظن غالب. ایسی چیز کے ساتھ ہم نے اس کو قیاس کیا جو شرعاً اس باب میں معتبر بھی ہے، یعنی بعض انسان کے بعض اعضاء کے لیے عوض بننے میں، اور وہ 10 دراہم ہے، تو یہ 10 دراہم کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، کیونکہ 10 دراہم کے ساتھ ہاتھ کے کاٹنے کا وجوب متعلق ہوتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جو بھی ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ مہر بن سکتی ہے. دوسرا مسئلہ وہی ہے جو پیچھے ذکر کیا تھا، اس کے قریب ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مہر کی پھر خاص مقدار بھی مقرر ہے. جس طرح مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور اگرچہ مہر کا ذکر نہ کیا وہ مہر واجب ہوتا ہے، اس طرح مہر کے مسئلے میں ہمارا دوسرا اختلاف امام شافعی رحمۃ اللہ سے یہ ہے کہ مہر کی پھر مقدار بھی مقرر ہے شریعت کی طرف سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے شریعت کی طرف سے. جو چیز بھی شوہر دے دے جتنی بھی مقدار کی ہو تو وہ جائز ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کی کم سے کم مقدار 10 دراہم ہے، 10 چاندی کے دراہم ہے، اس سے کم دینا یہ جائز نہیں ہے. اب ہم استدلال کس طرح کرتے ہیں؟ تو ہم استدلال اس آیت سے کرتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم کو معلوم ہے وہ مقدار جو ہم نے مردوں کی عورتوں پر فرض کیا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضنا کا لفظ استعمال کیا، اور فرضنا لفظ خاص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقدار مقرر ہے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ کی بات کو ہم لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، جو بھی دے دے جو کچھ بھی دے دے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو. تو
تو یہ اس کے خلاف یہ بات جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. اب مقرر کرنے کے دو پیمانے ہوتے ہیں. ایک پیمانہ تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی مقرر کرے، اور ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم مقرر کرے. تو زیادہ سے زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے. یہ بالاجماع یعنی سب کا اس پر اتفاق ہے کہ مہر میں آدمی زیادہ سے زیادہ سب جتنا بھی ہو زیادہ دے سکتا ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کروڑ ملین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر نہیں کیے. کوئی بندہ جتنا بھی دے وہ دے سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہوا کہ کم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کرنا مراد لے رہے ہیں کہ کم سے کم کتنا دینا چاہیے. تو جب پہلا معنی بالاتفاق مراد نہیں ہے تو دوسرا معنی ہم مراد لے لیں گے. تو کم سے کم اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا کہ وہ کم سے کم کیا مقدار ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقرر نہیں کیا تو اب ہم اپنی طرف سے اندازہ لگا لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر کیا مقرر کرتے ہیں. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی چور چوری کرے اور وہ 10 دراہم ہو تو اس سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یعنی ہر خسیس اور کمزور اور بے قیمت چیز میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا لیکن یہ اس کے لیے کم سے کم مقدار 10 دراہم ہے، یعنی 10 دراہم. اس سے ہم نے یہ بات لے لی کہ جس طرح ایک انسان کے ہاتھ کے بدلے میں یہاں 10 دراہم آئے ہیں، 10 دراہم کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو اس طرح جو ملک نکاح ہے اس میں بھی انسان ملک وضع کا مالک بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے کم سے کم 10 دراہم تو اس کے ذمے لگانے چاہیے. تو اس طرح ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مقرر کردہ چیز ہے اس کو اپنے تخمینے اور اندازے کے ساتھ مقرر کر دیا. اسی کو فرماتے ہیں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے و تقدیر الشارع اما یمنع الزیادۃ و یمنع النقصان. شارع کا جو مقدر کرنا یا تو یہ ہوگا کہ زیادت کو منع کرتا ہے، یعنی زیادت کے لیے کوئی مقدار مقرر کرتا ہے، اور یا کم سے کم کے لیے مقدار مقرر کرتا ہے. پہلا تو منتفی ہے کیونکہ جو اعلیٰ ہے اس کا کوئی مقدار مقرر نہیں ہے مہر میں بالاتفاق، لہذا دوسرا معنی متعین ہو جائے گا اور ادنیٰ مقدر ہو جائے گا. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض مقدار بیان نہیں کیا تو ہم نے رائے اور قیاس کے ذریعے سے اس کا اندازہ لگایا. ایسی چیز کے ساتھ ہم نے اندازہ بھی اپنی طرف سے اٹکل کر کے نہیں لگایا، بلکہ ایسی چیز کے ساتھ جو اس باب میں شریعت نے ایک اور جگہ اس کو معتبر قرار دیا ہے، اور وہ 10 دراہم ہے، کیونکہ 10 دراہم کے ساتھ ہاتھ کی کاٹا جاتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جو چیز بھی ثمن کی صلاحیت رکھے وہ مہر کی صلاحیت رکھتی ہے. تو بہرحال یہ 2 مثالیں اس سبق میں ہم نے بیان کر دی خاص کی. آگے فرماتے ہیں وقد اورد فخر الاسلام رحمہ اللہ فی هذا الفصل مسائل اخر اوردتها في الزیادة على النص في آخر فصل النسخ الا مسألتين تركتهما بالکلیة مخافة التلویل وهما مسألتا الهدم والقطع مع الزمان. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر خاص کے حکم کی مثال کے طور پر 4 مثالیں دی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب تو فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ کی کتاب کی شرح ہے، فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ اس موقع پر اور بھی بہت سارے مثالیں دی ہیں، لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے وہ مثالیں یہاں ذکر نہیں کر دی. صرف البتہ یہ مثالیں میں نے اس بحث میں ذکر کی ہے جو آگے آ جائے گی کہ نص پر زیادتی کا جائز ہے کہ نہیں ہے. نسخ کے فصل کے آخر میں نے یہ سارے مثالیں ذکر کر دی ہیں. البتہ اس میں 2 مسائل ایسے ہیں جو فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ نے ذکر کیے جن کو میں نے بالکلیہ ذکر کی ترک کر دیا، یعنی ان کو نہ یہاں ذکر کیا اور نہ آگے جا کر اس کو ذکر کیا، اور وہ حدم اور قطع مع زمان کا مسئلے سے متعلق 2 مسائل ہیں. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ خاص کے حکم کے بارے میں تھا کہ خاص سے خاص حکم واجب ہوتا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو خاص کے حکم سے عدول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خاص قطعیت کو واجب کرتا ہے. اس سلسلے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے پہلی مثال ثلاثۃ قروء سے دی تھی، دوسری مثال انہوں نے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ سے بیان کی تھی، اور تیسری مثال انہوں نے أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ لفظ با کے ذریعے سے وہ مثال دی تھی،
اور چوتھی مثال علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ نے قد علمنا ما فرضنا علیہم، تو اس میں فرضنا جو لفظ خاص ہے اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ یہاں اب پہلے بھی بتا دیا کہ یہاں سے جو وفاق کا نصاب ہے وہ صرف توضیح کا ہے، اس لیے ہم اس کو صرف توضیح کے مباحث ذکر کرتے ہیں۔ جو تفصیل دیکھنا چاہے تو وہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حاشیہ ہے تلویح، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔